الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به برابر ہے تمہارے رب کے لیے تم میں سے جو سرگوشی کرے ومن جہر بھی اور جو چلا کر پکارے ومن ہوا مستخف باللیل اور وہ رب جانتا ہے جو رات کے اندھیروں کے اندر چھپتا ہے وسارب بالنہار جو دن کے وقت گلیوں کے اندر چلتا ہے یہ سب اس کے لیے برابر ہے ولا یواری سماء سماء ولا ارض ارضا نہ ایک آسمان دوسرے آسمان کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے اس کے لیے نہ ایک زمین اور جو زمین کے نیچے ہے وہ زمین اس کے لیے کچھ چھپا سکتی ہے سب کچھ اس کے لیے آیا ہے بدو اللہ کی تعریف کر رہا تھا آپ علیہ السلام اس کی دعا کو سن رہے تھے اس نے اللہ کو یوں پکارنا شروع کیا مناجات تھا یام اللہ ترا عیونہ اے وہ ذات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ولا یصفہ الواصفون اے وہ ذات جس کی تعریفیں کرنے والے تعریفیں کر نہیں سکتے ولا یغیر الحوادث زندگی کی گردش ایام جس کو ڈرا نہیں سکتی ولا تغیر الحوادث زندگی کا نظام جس کو پریشان کر نہیں سکتا وَيَعْلَمْ اے وہ ذات جو جانتی ہے قطر عدد الامطار بارش کے قطروں کی تعداد کو قطر ورق عدد الاشجار جو جانتی ہے درختوں کے پتوں کی تعداد کو کہ دنیا کے اندر کتنے پتے ہیں ایک آسمان دوسرے آسمان سے جس کو کوئی چیز چھپا نہ سکے ایک زمین دوسری زمین کو چھپا نہ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کلمات سے بڑے خوش ہوئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ پکار رہا ہے دعا بھی سیکھنے کی چیز ہوتی ہے پوچھیں کہ دعا کیسی مانگی چاہیے ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ نے فرمایا مانگنے میں بے ادبی کر بیٹھتے ہیں مانگے کیسے مانگنے کا طریقہ ہے سیکھنا چاہیے تو کہا جی یہ چیزیں اللہ سے چھپتی نہیں ہیں رات کا باغی اور رات کا فرما بردار دونوں کو اللہ جانتے ہیں ایک رات کو اٹھا حضرت ہم 2 سال پہلے گئے قلعہ سیف اللہ کے اندر جماعت چل رہی تھی 2 سال کی اس کی نصرت کے لیے وہ نام ہی قلعہ سیف اللہ تھا کوئی 100 کلومیٹر کوئی اندر پہاڑوں کے اندر بھیجا ہوا تھا غریبوں کو میں تھے مفتی صاحب نے میرے پیچھے جمعہ پڑھاتے چلے میں چلتے یہ تھے ہم 2 ساتھی تھے قدرتی بات ان کو کوئی تقاضا آ گیا گھر سے فون آ گیا ان کو جانا پڑ گیا یہ مفتی صاحب چلے گئے میں اکیلا رہ گیا میرا چلا تھا میں نے آگے سے مارا ہے جانا تھا ان جماعت والوں کی ترتیب یہ تھی مجھے نہیں یاد ٹائم 3 بجے 3:30 بجے یہ پوری جماعت اٹھ جایا کرتی تھی 2 سال والوں کی بڑی قربانی ہوتی ہے تو گائے بگائے ان کو دیکھے ہم لوگ بھی اٹھ گئے سب اٹھ گئے مول صاحب پڑے ہوئے ہیں اچھے تو نہیں لگتے ہیں مول صاحب کو مجبور اٹھنا پڑتا ہے مول صاحب کا دین سرکاری ہوتا ہے مجبوری ہے آپ کا پرائیویٹ ہے آپ کو زیادہ سوال ملے گا ہمیں کم ملے گا ہم سرکاری لوگ ہیں سرکاری تنخواہ کم ہوتی ہے پرائیویٹ والوں کی زیادہ ہوتی ہے وہ جماعت وضو کر کے اندر مسجد میں آ گئی ایک دن گزر گیا
دوسرے دن پتہ نہیں سردی تھی کیا تھا، تقاضا تیز آیا، میں تقاضے کے لیے چھوٹے تقاضے کے لیے باہر نکلا اکیلا. اللہ کی جماعت کی ترتیب اکیلے کی نہیں ہے، دوسرے ساتھی کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ابھی وہ غیر تعارف والے ساتھی تھے، پھر عمر میں بھی سارے بڑے تھے. شرم آئی کہ کسی کو اٹھاؤں، سامنے ہی بیٹھنا ہے، چل جائیں گے، بیت الخلاء کا نظام نہیں کھلا. میں جب تقاضے کو کر کے ابھی میں وضو کی نیت سے آ رہا تھا، مجھے ایک سایہ اپنی طرف آتے پڑا نظر آیا. یہ خدا، یہ اللہ کی کون سی مخلوق ہے. اب میں بغیر حدث کی حالت میں ہوں، وضو نہیں ہے میرا. بہرحال مجھے جو آ رہا تھا میں پڑھ رہا تھا، اور وہ سایہ بتدریج میری طرف بڑھ رہا ہے اور بڑا ہوتا جا رہا ہے. چیز جو آ رہی ہوتی ہے جب وہ قریب آئے گی تو اس کا سایہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ سایہ بڑھتا گیا. خیر اللہ حافظ فرمائے، کئی فٹ کے فاصلے پر، دور تھے قریب نہیں مجھ سے، وہ سایہ رک گیا اور کوئی چیز مجھے محسوس ہو رہا ہے اس نے رکھی ہے زمین پر. گیا، میں ہمت کر کے گیا آگے، کوئی 10-20-30 میٹر چڑھ رہا ہوگا. تو اتنا جتنا یہاں سے گیٹ ہے، اس کو آپ 50 میٹر بولو، 30 بولو، 20 بولو، جتنا ہے. مجھ کو پانی کے، آپ نے یہ دیکھے مضافات کے اندر وہ پلاسٹک کے وہ یہ ڈیزل والے جو موبائل چینج کرتے ہو کیا کہتے ہیں اس کو، گیلنے، وہ 4-5 ابلے ہوئے پانی کی بہترین گرم وہ رکھی. تو جتنی میں اٹھا سکتا ہوں 2-3 تو اٹھا لی، 1-2 اور بھی پڑی ہوئی تھی. وہ میں ساتھی کو کہا وہاں سے پتہ نہیں کس نے پانی رکھ دیا، اللہ کی مدد آ گئی ہے، ہم لوگ ٹھنڈے پانی سے تہجد کا وضو کر رہے ہیں. یہ دیکھو. خیر فجر کی نماز تو پڑھی. جب مشورے کے لیے بیٹھے تو میں نے اس پہ بات رکھی. یہ دیکھا بھائی رات کو میں نے کہا یہ مفتی صاحب کوئی اجنبی بات نہیں ہے، یہ روزانہ کی ترتیب ہے. یہ کون ہے؟ کہا ایک عورت ہے، یہ بوڑھی عورت ہے، یہ یہاں کی نہیں ہے. ہم کم از کم 25-30 کلومیٹر اس سے دور آ چکے ہیں، ہم اس کی بستی میں کام کر کے آئے ہیں. یہ عورت ہر مسجد میں ہمیں اس ٹائم پہ پانی پہنچانے آتی ہے. یہ خواتین اللہ جانتے ہیں جو رات کو کوئی کیا کام کر رہا ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے. یہ آج بھی لگی ہوئے گی، اگر زندہ ہوئے گی کسی نہ کسی اللہ والے کو پانی پہنچا رہی ہوئے گی. اس کی تہجد میں یہ تہجد پتہ نہیں اللہ کو قبول ہوئی نہیں ہوئی، اس کو قبول کا ثواب مل گیا. اس بندی کو اللہ والے کو ہے، بڑی ہے بڑے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان قائم رکھا ہوا ہے. زمانہ ہے، نظام ہے. اللہ جانتے ہیں رات کے باغی کو کس نے رات کو شراب پی اور کون تہجد کے لیے کھڑا ہوا اور کس نے اس مستورات والا کام کیا. اللہ سب کو جانتے ہیں. مستخفم باللیل ہے، رات کا پردہ اس کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے. کمال ذات ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہے. وہ دیکھنے کے لیے سورج کا محتاج نہیں ہوتا، سورج اس کی آنکھوں کو بند نہیں کر سکتا. وہ ایسی ذات ہے. وسارب بالنہار، رات کی روشنی اس کو سب کچھ دکھاتی ہے، دن کی روشنی اس کو سب کچھ دکھلاتی ہے. روایات کے اندر آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایک عجیب سی بات کی، شکر ہے ہمارے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے. بنی اسرائیلیوں کے ساتھ بڑا سخت معاملہ تھا اللہ تعالیٰ کا. بھائی ہو فرمایا یا داؤد کل بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیلوں سے کہہ دے، کم من لیلۃ جہرتمونی بالمعاصی، کتنی راتیں گزاری تم نے راتوں کے اندر اپنے پیشانی کے رب کی بغاوت کی، سرکشی کی. راتوں کو تم نے کیا کچھ کیا میں نے جانا نہیں کہ تم نے راتوں کو دروازے بند کر کے کیا کچھ کیا. ثم اصبحتم، پھر تم نے صبح کی. الان تخادعونی بالاستغفار، اب توبہ کر کے مجھے دھوکہ دینا چاہ رہے ہو. میں نے کو جانتا نہیں ہو تم نے رات کے ٹائم پہ کیا کام کیا ہے. گیڑوں پہ آ جاؤ دیکھ لو کیا کچھ کیا ہے. حضرت جی نام جمع باپ کا نام اور جو کچھ کیا وہ بھی وہ باہر گیٹ پہ لکھا ہوا ہے. رات کو حضرت جی نے یہ کرتوت کیے تھے، ہر ایک کے گیٹ پہ یہ کام لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ پردہ پوشی والا معاملہ فرمایا ہوا، جانتے ہی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے پارسا بنا ہوا ہوں، آپ میرے سامنے پارسا بنے ہوئے. یہ بہت اللہ رب الکرم ہے. جو چمڑی چڑھائی ہوئی ہے یہ بہت مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا فرمایا ہے وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچائیے. رسوائی نہیں تو اور کیا ہے کہ نام لکھ دیا جائے کہ فلاں بندہ فلاں کام کر رہا ہے. توبہ رسوائی سے. آج امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا بندہ تھا حضرت، بہت بڑا آدمی گزرا ہے. ہاں سننے والوں نے سنا، دیکھنے والوں نے دیکھا. حضرت جب گئے حرم، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت کالا لباس نہیں پہنتے تھے، کالے جوتے، کالی جرابیں، نہ نہ نہ.
لوگوں نے کہا اتفاقی بات ہے. ایک نے جان بوجھ کر کالے جوتوں کا ہدیہ دیا جان کر, اور ڈبہ کھولا جوتے نکلے کالے, واپسی کر دی. کہا یار یہ معذور ہوں میں نہیں پہن سکتا. کہا نہیں یہ تو اتفاقی بات نہیں, یہ تو بندہ جان کے نہیں پہنتا ہے. وجہ کہو دیکھو بیت اللہ کا غلاف کس کا لگتا ہے؟ شرم. حرم میں بیٹھ کے کالے جوتے پہنو کالا اچھا بے ادبی ہے, آپ لے جاؤ. کوئی اور رنگ کے جوتے پہن کرتے تھے. حضرت جب یہ ملتزم پہ پہنچے تو سننے والوں نے ان کی آوازوں کو سنا, ایک دعا مانگی اللہ سے, یہ اللہ رسوا نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ رسوائی سے بچا, مانگو اللہ سے. تو اللہ جانتے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں بنی اسرائیلیوں کو, میں نہیں جانتا رات کے ٹائم پہ تم نے کیا کچھ کیا, اب مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو استغفار سے. ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. کیا جان کے قصدن گناہ کیا رات کو, اللہ انتظار میں فجر میں توبہ کر لے گا اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا. ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے اللہ کا, بہت عافیت والا معاملہ ہے, بہت عافیت والا معاملہ ہے, صرف صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جی لہو معقبات من بین یدیہ, اس رب نے ایک اور کارنامہ کیا ہمارے لیے. پہلے اس کے لیے پہرے والے ہیں بندے کے آگے, ومن خلفہ, بندے کے پیچھے, یحفظونہ من امر اللہ, جو اللہ کے حکم سے اس بندے کی حفاظت فرما رہے ہیں. اس پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے روایت مفسرین نے. عامر بن طفیل عامری اور اربط بن ربیعہ, یہ دو بندے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنے کے ارادے سے گھر سے نکلے. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عامر آ رہا ہے. یہ مسلمان نہیں تھا, عامر آ رہا ہے. کہا دیکھو اگر خیر کی نیت سے آئے گا تو اللہ اسے آنے دے گا, اور اگر یہ شر کی نیت سے آئے گا, بٹ سب یہ ہے تفویض, اگر شر کی نیت سے آئے گا اللہ خود نمٹ جائے گا, آنے دے اس کو, دیکھی جائے گی. آیا عامر نے کہا اللہ کے رسول اسلام سے, یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے کیا ملتا ہے؟ ایسا کر لو آپ کے بعد سارے ان لوگوں کا حاکم میں مجھے بنا دو. یہ ہے 2 نمبر لوگ, لالچی لوگ. اللہ کو لالچیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, جائے جائے. اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کسی کو حاکم بنا کے چلا جاؤں جو میرے صحابہ کے لیے حکمران بن جائے گا. نہ, اچھا ایسا ہے شہروں کی حکومت آپ لے لو, ان بدوؤں کی, ان دیہاتیوں کی, مضافات والوں کی, اونٹ چرانے والوں کی حکومت مجھ کو دے دو اپنی زندگی کے اندر ہی. ایسا بھی نہیں ہوگا. اچھا کہا اٹھیے آپ یہاں سے اٹھو, میں آپ سے کچھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے ایک ایک آدمی کی ایمان پر کہ کیسے یہ مسلمان ہو جائے. تو ان کی تمنائیں بھی جو جائز ہوا کرتی تھی شریعت کی حدود تک پورا کر لیا کرتے تھے. معبد سے نہیں, اس سے نہیں لڑے, کیا نام ہے, رکانہ سے کشتی لڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسے مضبوط پہلوان, روایات کے اندر آتا ہے گائے کی دم پکڑ لے, گائے دم نہیں چھڑوا سکتی تھی اس آدمی سے, چمڑا ہاتھ میں آ جائے گا اس آدمی کی دم نہ چھٹے. یہ حالت ہوا کرتی تھی رکانہ کی. مجمع لگ گیا, رکانہ نے آواز لگا دی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کشتی کرتے ہیں اور اگر مجھے گراتے ہیں میں سمجھ جاؤں گا یہ اللہ کا نبی ہے, میں ایمان لے لوں. آپ علیہ السلام حریص ایمان پر, اب میں تیار ہوں کشتی کے لیے. آپ نے کشتی والا لباس پہنا جی اور میدان میں پہنچے, تشریف لاؤ. رکانہ حاضر ہوا اور گرا دیا آپ علیہ السلام نے رکانہ کو. کہا نا میں نے پہلے شروع کر دیا, تیرا ہاتھ نہیں لگا ابھی تک, دوبارہ اٹھ. 2 3 چوتھی دفعہ کہا نا بھائی مذاق تھوڑی ہے مجھ کو گرانا, یہ جلدی میں کوئی اور طاقت ہے نہیں ہے. رکانہ مسلمان ہو گئے, یہ کوئی اور چیز ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں حرص تھی کیسے لوگ مسلمان ہو گئے. اٹھ گئے, عامر کی بات سننے کے لیے سائڈ پر ہو گئے. پہلے سے دونوں نے, ان بدبختوں نے ترتیب بنائی ہوئی تھی پروگرام. عامر نے عربت کو کہا ہوا تھا جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سائڈ پر لے جاؤں گا بات کرنے کے لیے, چونکہ مجھ سے متوجہ ہوں گے, دھیان تیری طرف ہوگا, یہ پیچھے سے تلوار کا حملہ کر دینا. صحابہ موجود ہیں, دیکھی جائے گی بات میں جو کچھ ہوگا. یہ باتیں ہو گئی. عربت نے نیام سے ایک بالش تلوار نکل بھی گئی اس کی, لیکن ہاتھ ادری جم گیا اس کا. اللہ نے نکلنے نہیں دیا. تفویض والے کو ناکام نہیں کرتے اللہ. حضرت دنیا میں جب بھی سکون چاہیے تفویض کر لو, اپنا معاملہ کس کے سپرد کر دو. یہاں بھی آ جائے گا نا پہاڑ آسمان, یہاں کیا آپ اوپر سر کرو تو سر پہ لگتا ہے, اور زمین اتنی تنگ ہو جائے گی کہ آپ کو سمیٹ دے گی. یجعل لہ مخرجا, اللہ پھر بھی رستہ نکال کے دے گا. کہاں سے نکلتا ہے یہ اللہ نکالے گا. تفویض کا یہ فرض.
نکلی بھی بالش، ایک بالش تلوار نکلی، رک گیا ہاتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا، حضرت موسم شدید تپنے والا تھا، تپ رہی تھی، دن جو گزرا تپا ہوا دن تھا گرمی کا، بالکل آسمان صاف ستھرا، بادل کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ آ رہا ہے شان سورت کا شان نزول، رات، کس نے پوچھا تھا؟ حاجی صاحب نے پوچھا تھا، رات کا معلوم کیا آ رہا ہے، بالکل صاف ستھرا موسم، تپنے والا گرم والا موسم، ایک دم یکا یک قسم کی بجلی آئی ہے، اور وہ بجلی اس بندے کے اوپر پڑی ہے، یہ جو اربت تھا ادھر ہی جلا دی ختم۔ عامر نے کہا تیرے رب نے میرے اس ساتھی کو مارا ہے، تو نے دعا کی ہے، وہ دعا کی وجہ سے میرا ساتھی مر گیا، عنقریب میں تیرے ساتھ کم بالوں والے گھوڑوں کو لاؤں گا، اور وہ اتنی فوج لاؤں گا نوجوانوں کی کہ تیرا چھوٹا سا میدان بھر جائے گا میری فوج سے، اور تم سب کو، اور تیرے ملک الموت کو بھی ختم کرے گا، جو کہ کیا نام ہے ہم لوگوں کی روحوں کو قبضہ کرتا ہے۔ اتنے میں ایک عورت تھی جو اس کی جان پہچان والی خاتون تھی، اس کے گھر میں اس نے رات گزاری، اللہ جانے اس نے جو کچھ کیا۔ صبح تلواریں لے کر، ہتھیار لے کر یہ بندہ نکلا اور للکارتا تھا شہر کے اندر، اشعار میں اللہ کے نبی اسلام کو اور ملک الموت فرشتے کو کہ دونوں میدان کے اندر آؤ، یہ میرا نیزہ اور میری جو برچی ہے تم دونوں کے پار ہوئے گی، اور اگر یہ میں نے کام نہیں کیا تو ظہر تک میں مرا ہو جاؤں گا، یہ مجھ کو یقین ہے۔ یہ کہہ کر یہ باہر نکلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ کو میرا رب یہ کچھ کرنے نہیں دے گا جو تو کر رہا ہے، تیری جو آوازیں نعروں تک ہی رہے، محدود رہے گی۔ یہ نکلا جی عامر نامی آدمی، اور صبح ہوئی، تلوار اپنے نیزے برچیوں کے ساتھ آیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر فرمایا، اس فرشتے نے اس کو مارا نہیں، ایسوں کو اللہ اذیت ناک موت دیتے، آسانی والی موت نہیں دیتے کہ فرشتہ مار دے اس کی جان نکل جائے بس ختم ہو جائے معاملہ، نہ، اپنے پر سے اس کو ایک چپیڑ ماری فرشتے نے۔ حضرت طاعون کی بیماری ہوگی اس کو، کس کی ہوگی؟ اونٹ کے جس طرح گٹلی نکلتی تھی، اتنی بڑی بڑی گلٹیاں جو ہوتی ہیں دانے، اس طرح اس کو دانے نکلے، وہ طاعون کے دانے تھے۔ اللہ نے ایک کو بجلی کی کڑک سے مروایا اربت کو، اور اس عامر کو کس سے مروایا؟ طاعون کی بیماری سے مروایا۔ یہاں لکھا ہے مفسرین نے لہو معقبات، اس اللہ کے پہرے دار ہیں جو ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں، برہنہ ہونے کی حالت میں اگر فرشتے نہ آئیں، جس ٹائم پہ ہم لوگ کپڑے اتارتے ہیں چمٹ جائے جنات ہم لوگ، جس ٹائم پہ ہم خوراک کھاتے ہیں، ہماری خوراک ایک لقمہ ہم لوگ نہ کھا سکیں، جنات ہماری خوراک کو کھا جائیں، وہ بھی متاجر روٹی کے۔ حضرت فتویٰ تو ہے، جائز ہے، برہنہ نہ سکتا ہے، بالکل گناہ نہیں، لیکن تقوی کا خلاصہ یہ نہیں ہے۔ تقوی کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک لنگی سی ہو جو گھٹنوں سے نیچے اور ناف تک ہو، پتلی ہوئے، پانی اندر جا سکتا ہو، یہ پہن کے دیں۔ اللہ لنگی میں نہیں دیکھ رہے، بولو نا، تو پھر تو کیوں لنگی پہن رہا ہے؟ اللہ جتنا میں کر سکتا ہوں بس۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کبھی اس درخت کے نیچے بیٹھتے، کبھی ادھر بیٹھتے، ارے تو کیا کرتا ہے بیٹھ کے، رفاجت کیوں نہیں کرتا؟ کہا یہاں بیٹھتا ہوں، میرے دل میں آتا ہے وہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں، ادھر چلا جاتا ہوں، کہ کیا وہاں نہیں دیکھ رہے، ادھر نہیں دیکھ رہے، کہ سب جگہ دیکھ رہے ہیں، کہ اس سے آگے کی بات بولوں، تجھ کو تیرے کپڑوں سمیت اللہ نہیں دیکھ رہے، کہ دیکھ رہے، اللہ سے کہاں تک بچے گا؟ بیٹھ اپنا کام کر، جو بھی کام ہے فارغ ہو جائے۔ ہاں، پھر دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، اس حیا کا تقاضا تھا، تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرے، ترتیب بنائے، مشکل نہیں، عادی ہو جائے گی اس کے بعد۔ بھائی اس طرح رات والے کپڑے یا تولیہ آپ کے واشو میں ٹنگا رہتا ہے تو ایسے لنگی ٹنگی رہے گی کیا ہے؟ جب غسل کا تقاضا ہو یا پہنی اور غسل کیا، اس کے بعد دوبارہ آپ کا جب غسل کا اگلا تقاضا آئے گا اس ٹائم تک وہ سوکھ چکے گیلی ہوئی، تو کیا آسان ترتیبات ہیں، عادت بنانی ہے اپنے آپ کی، حیا کا تقاضا ہے، آسان ہو جائے گا۔ کہا اس کے پہرے والے ہیں اس نے لگائے ہوئے جو فرشتے ہیں، برہنہ ہونے کی حالت میں، تمہارے کھانے پینے کی حالت میں، تمہارے سونے، تمہیں کیا معلوم تم سوئے ہوئے، سویا ہوا مرا ہوا ایک برابر ہے، کون کون تمہاری حفاظت، تو سارا دن اس کی بغاوت کرتا رہا، اس نے رات کو اپنے پہرے دار بٹھا دیا، اس کو سکون سے سونا چاہیے، اس کی نیند خراب نہ ہو، سلاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ذات ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، ہاں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عافیت میں، خیریت کے اندر، حفاظت میں رکھتا ہے، لیکن ان اللہ لا یغیر ما، اس آیت کا مطلب سمجھنا، جو آپ کو سیاستدان اکثر یہ آیت پڑھتے ہیں، یہ جو آ رہی ہے، وہ ترجمہ یوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک انقلاب نہیں لائیں گے، درست انقلاب، جب تک کہ لوگ خود نہیں کوشش کرتے اپنے حال کے لیے۔ ہمارے امیر المومنین دامت برکاتہم نے بھی جب حلف لیا تھا تو یہ آیت پڑھی تھی، میں نے کان سے سنی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے امیر المومنین صاحب نے بھی یہ کچھ فرمایا تھا، کیا اس وقت تک اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر انقلاب نہیں لائیں گے جب تک لوگ اپنی اصلاح کے لیے خود نہیں اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ
یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اس آیت کا۔ ضمن میں معنی نکلتا ہے جو یہ مطلب لیتے ہیں لوگ، ضمن میں نکلتا ہے، لیکن شان نزول اس آیت کا یہ نہیں ہے۔ شان نزول اب میں آپ کو سناؤں، پیچھے کس کی بات ہوئی ہے؟ حفاظت کی، کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ، یعنی گویا یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی عزت، حفاظت، امن، عافیت میں رکھتا ہوں فرشتوں کے ذریعے۔ میری حفاظت کا حصار کب ہٹتا ہے، میرے امن کا حصار کب ہٹتا ہے؟ جب انسان اپنی حالت تبدیل کر لیتا ہے۔ کیسے تبدیل کرتا ہے؟ انسان جب بدبختی پر نہیں ہوتا، نیکی کے اوپر ہوتا ہے، میرے فرشتے براہ راست اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان اپنی حالت بدلتا ہے، نیکی سے بدی پر آتا ہے، فرما برداری سے نافرمانی کے اوپر آتا ہے، جھکنے سے تکبر کے اوپر آتا ہے، میں بھی حالات تبدیل کر لیتا ہوں۔ فرشتے حفاظت کے لیے ہٹ جاتے ہیں، حفاظت سے جب فرشتے ہٹتے ہیں اب یہ ہوتا ہے اور اس کا اللہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے امن کو بدامنی میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اس کی خیر کو اللہ رب العزت اس کی مصیبتوں اور عذابات کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے معنی اس آیت کا۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالتوں کو تبدیل نہ کرتے، اپنی نیکی کو بدی میں تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت تک تو اس کو ڈھیل دیتے ہیں، ایک وقت آتا ہے بس بدی کا بدلہ بدلی سے دے دیتے ہیں، اس کی نافرمانی کا بدلہ اللہ عذاب سے دے دیتے ہیں۔ یہ معنی۔ اور دوسرا معنی اس کے ضمن میں نکل سکتا ہے، یہ جو دنیاوی انقلابات ہیں، درست انقلابات، وہ بھی شریعت کے حدود میں رہ کر جب تک بندے نہ چاہیں اس وقت، بلکہ اس کو تو آیت خود کہتی ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے رستے کے اندر کوششیں کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بضرور رستے کھول کے دیں گے ان کو۔ کیوں نہیں کھول کے دیں گے؟ شرط کیا ہے؟ اصلاح۔ شرط کیا ہے؟ سنیے میرے بھائیوں، ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، نہیں مانگتے؟ آج تک یہ جملہ آپ نے نہیں سنا ہوگا جو میں ابھی کہنے لگوں۔ آپ نے کوئی دعا مانگو، کچھ بولو، پھر میں بتاتا ہوں جواب اس کا۔ بولو، کوئی بولو نا۔ اللہ عافیت والا زندگی دے، اللہ عافیت والا روزی دے، عافیت والا معاملہ کر دے۔ یہ بولتے ہیں اللہ عافیت والی روزی دے، عافیت والی زندگی دے، عافیت والا معاملہ کر دے۔ تین دعائیں اللہ سے مانگی اس بھائی نے، ان تینوں دعاؤں کی تدبیر کرنا اس بندے پہ واجب ہو گیا ہے۔ عافیت والی زندگی جہاں سے ملتی ہے اس کی تدبیر کرنا اس بندے پہ واجب ہے۔ اب کیسی تدبیر ہے؟ میں اس کو آسان کرتا ہوں۔ انہوں نے مشکل دعا مانگی، اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ اپنی محبت عطا فرما، دعا مانگی۔ اس محبت کی تدبیر کرنا واجب ہے، ہر وہ کام کرنا پڑے گا جس سے اللہ کی محبت آتی ہے۔ عافیت والی اللہ زندگی دے، ہر وہ کام کرنا پڑے گا جس سے اللہ کی عافیت آتی ہے، گویا اللہ کی فرما برداری، تدبیر واجب ہو جاتی ہے۔ اگر تدبیر نہیں کرتا یہ مذاق کرتا ہے اللہ سے، دعائیں بولتا ہے ایسے۔ اس کی مثال سنیے، بیت اللہ پہ کھڑا ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہے اور کہتا ہے اللہ بیٹا دے، بیٹا دے، بیٹا دے۔ 60 سال سے دعائیں مانگ رہے اور اللہ بیٹا نہیں دے رہے۔ لوگوں نے کہا تیرا اللہ مانتا ہی نہیں ہے تیری، 60 سال سے۔ اور کسی سادے نے کہا شادی کتنے عرصے ہو گئے کی ہے؟ کہتے نہیں شادی نہیں کی ہے میں نے شادی نہیں کی ہے، یہ نہ ملتا۔ ایک چپیڑ مار کے اگلے اس کو حرم سے باہر نکالا، دفع ہو جا، یہ تو اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہے یا اللہ سے معجزہ مانگ رہا ہے؟ بولو کیا مانگ رہا ہے؟ معجزہ مانگ رہا ہے؟ نہیں بھائی، صوفوں سے تھوڑی بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اللہ نہیں دے گا تجھ کو کبھی بھی، تو معجزہ مانگتا ہے۔ تدبیر کی ہے تو نے اس دعا کے متعلق نہیں کی، سمجھ میں آئی یہ والی بات؟ ہو بہو یہی بات ہے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ ہدایت کی محنت نہیں کرتا، وہ راہیں اختیار کرتا نہیں ہے، یہ اللہ سے معجزہ مانگتا ہے، ہدایت نہیں مانگتا ہے۔ یہ ہے آیت والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے رستے کے اندر آنے کی ترتیبیں بنائے گا، لنہدینہم، کیوں نہیں رستہ دیں گے؟ ہم انگلی پکڑ کے اپنے رستے میں اس کو چلائیں گے، خالی رستہ دکھائیں گے نہیں، ہم تو اتنے اچھے ہیں، انگلی پکڑ کے چلائیں گے تاکہ گرے نہ۔ تو بھیا دعا مانگنے کے بعد جو چیز مانگی اس کی تدبیر کرنا کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے، ورنہ تو کیا ہے؟ صرف لایا نہیں کر رہے ہیں، صرف ایسی خام خواہ کی ڈگنارا بازی ہے جھنڈے پکڑ کے، اور اس کے علاوہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتے، حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ لوگ خود اپنے حالت کو، تم نے خود اپنے لیے عذاب کو پسند کیا، ہم نے بھی حالت کو تبدیل کر دیا تمہاری۔ ہاں جب اللہ حالات تبدیل کرنے پہ آئے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا معاملہ چاہ لے، اس کے ساتھ برا کرنا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اب اس برائی کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس برائی کو دور کرنے والا حامی کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کبھی کبھار حامی بن جاتے ہیں اور مخلوق اس کے لیے برائی چاہ رہی ہوتی ہے، اور جب اللہ برائی چاہے تو مخلوق یہ نہیں ہوتی کہ مخلوق اس کے لیے خیر خواہ بن جائے، مخلوق بھی برائی چاہنے لگ جاتی ہے۔ اس حدیث کو سنیے،
میرے بھائیو، جب بندہ گناہ کرتا ہے، زمین اللہ سے کہتی ہے اے اللہ ایک دفعہ اجازت دے، ان تبتلعہ، میں اس کو نگل جاؤں۔ آسمان کہتا ہے اللہ ایک دفعہ اجازت دے کہ میں ان تقع علی ھذا العاصی، میں اس گناہ گار کے اوپر گر جاؤں۔ ہوائیں کہتی ہیں اللہ ایک اجازت دے، خش و خشاک کی طرح اڑا کے اس کو میں لے جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ عَبْدُكَ فَشَارِكَ، اگر یہ تیرا بندہ ہے بسم اللہ، تو نگل جا، تو اڑا دے، تو بھا دے، تو گر جا، جو مرضی کر۔ وَإِذَا عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے پھر مجھے میرے معاملے پہ چھوڑ دو۔ اللہ سائڈ لے لی تھی، دنیا نے مخلوقات نے اجازت لی تھی کہ اللہ مار دے، اللہ نے سائڈ لے لی، بچ گیا۔ اور اگر اللہ یہ عذاب دینے کا ارادہ کر لیں تو پھر یہ لوگ سائڈ نہیں لیتی ہیں، مخلوقات یہ ساتھ ہو جاتی ہے، مار دے، حکم دے اللہ ختم کر دے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اللہ اگر کسی قوم کو مارنے کا ارادہ کرے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس قوم کو بچانے والا کوئی نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، کوئی بھی اس قوم کو اللہ رب العزت سے حمایتی نہیں ملے گا، اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں ملے گا۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اللہ وہ ذات ہے جو تم کو روشنی بجلی دکھاتا ہے بارش آنے کے وقت۔ اب دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک خوشی کی، ایک ڈر کی۔ بجلی کی کڑکڑاہٹ دیکھی، ڈر ہوا گرے گی، اور دوسری امید بھی۔ اللہ نے فرمایا خوفاً، ایک تمہیں ڈر ہوتا ہے اس بجلی دیکھتے ساتھ ہی کہ گرنا پڑے، وطمعاً، امید بھی لگ جاتی ہے، لالچ کہ اب بارش بھی برسے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کیا کرتا ہے، وَيُنْشِئُ السَّحَابَ ثِقَالًا، وہ رب بھرے ہوئے منوں ٹنوں، جس کو ہم اپنے من ٹن اس کے وزن کو بتلا نہیں سکتے کہ کتنا پانی ہے ان بادلوں کے اندر، فرشتہ اس بادلوں کو ہانکتا ہے۔ آگ کے کوڑے اس فرشتے کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جو اس آگ کے کوڑوں سے اس بادلوں کو ہانک رہا ہوتا ہے۔ کہاں؟ جہاں اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے کہ فلاں کی زمین کے اوپر بارش برسانی ہے، وہاں چلا کے بارش آ جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کرتے ہیں، ورنہ ہوا کا کمال نہیں کہ اتنے بادلوں کو سنبھال سکے۔ حضرت میں نے کہا منوں ٹنوں، میں اردو کے اندر اس کے وزن کو بتا نہیں سکتا، کسی کا باپ بھی تخمینہ نہیں کر سکتا ایک بادل کے اندر کتنا پانی ہے۔ اس کے ایک ایک قطرے پہ ایک ایک فرشتہ ہے جو اس بادل کو سنبھالا پڑا ہوا ہے۔ ہم نے تو کیا کہہ دیا، ہوائیں شمال کی ہو جائیں گی تو بادل شمال میں چلے جائیں گے، ہوائیں جنوب کی ہو جائے گی تو بادل نہ بابا، ہوا کے باپ کا بھی کمال نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو بادلوں کے فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت بادلوں کو یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں کی جا رہی ہے۔ اس کو قرآن نے کہا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہ رب بادلوں کو ہانکتا ہے، بڑے بھاری بادل جس کے اندر پانی بھرا ہو۔ پھر وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، یہ آ گیا جی آپ کا رعد، جس پر سورت کا نام ہے۔ اور فرشتہ رعد، یہ فرشتے کا نام ہے، اس کا معنی ہے گڑگڑانے والا، چمکنے والا، برسنے والا۔ یہ رعد فرشتہ، رعد نامی فرشتہ تسبیح پڑھتا ہے بحمدہ، اللہ کے نام کی، والملائکہ، اس فرشتے کے ساتھ ساتھ سارے آسمانی فرشتے بھی تسبیح پڑھنے لگ جاتے ہیں، من خیفتہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کی سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ آسمانی فرشتوں کی تسبیح ہے، یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہانکتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، پھر اس بجلی کو جس پر پھینکنی ہوتی ہے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کیا بنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قاصد بھیجا، فلاں بندے کو جا کے تبلیغ کرو، دعوت دے کرو، اللہ کا پیغام سنو۔ گیا قاصد، اس نے دعوت دی، اللہ کی بات کی۔ اس نے کہا اللہ کی چیز کا بنا ہوا ہے، لوہے کا، چاندی کا، سونے کا، ہیرے کا، تانبے کا، یاقوت کا، زمرد کا، لولو کا، کس چیز کا؟ قاصد واپسی آ گیا، عجیب سا آدمی ہے، اس طرح کے سوال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جاؤ اس کو دعوت، وہی تو اللہ کی چیز کا، لوہے کا، چاندی کا، سونے کا، کس چیز کا؟ قاصد پھر واپسی آ گیا، رسول اللہ وہ ایسی بات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤ، پھر گیا، پھر دعوت دی، پھر اس نے یہ بات کی، اتنے میں اگلا آ گیا، رات فرشتہ آیا اور اس کے اوپر بجلی کڑا دی اور ختم تھا آسمان سے۔ ابھی پتہ خود دیکھ لینا کس کا بنا ہوا ہے، آنکھوں سے دیکھ لینا، یہ سمجھ میں آئی ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، یہی فرشتے بجلی گرا دیتے ہیں، فَيُصْبِحُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جس پر اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ یہ اس آدمی کے لیے آیت ہوتی ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، بدبختو ابھی تک اللہ کے معاملوں میں لڑ رہے ہو کہ اللہ کون ہے، اللہ کو نہیں پہچان رہے۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی بڑائی بیان فرما دی ہے، میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں، ابھی تک اللہ کے معاملوں کے اندر جھگڑ رہے ہو کہ اللہ ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ کسی نے اللہ کو نور کا بنا دیا، کسی نے اللہ رب العزت کو
نور کا بنایا لیکن انسانی ترتیب پہ بنایا کا ہے انسان لیکن ہے نور کا. اس کی نور کی کرسی ہے. یہودیوں کا عقیدہ جمعے میں نے آپ سے بات کی. نورانی اس کا تاج ہے, نورانی ہاتھ ہیں, نورانی اس کی دائیں بائیں مخلوق ہے جس سے وہ اپنے کام لیتا ہے, بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہیں. عزیر علیہ السلام اسی کے بیٹے ہیں. یہ جی اللہ ہے, یہ یہودیوں کا. عیسائی جوہر ہے اللہ جی. جوہر 3 چیزوں سے ملا ہوا مثلث ہے. ایک خود ہے, ایک اس کی زوجہ مریم بیوی ہے, تیسرا عیسیٰ اس کا بیٹا ہے. یہ جوہر ہے, یہ عیسیٰ اسلام کا. یہ عیسائیوں کا مذہب ہو گیا. مجوسی سرکوب نامی آدمی, اس سے مذہب نکلا. پوری دنیا کو کھا جانے والی چیز آگ ہے. پوری دنیا کو کھا جانے والی چیز, لوہے جیسی مضبوط چیز کو کھا جانے والی چیز آگ ہے. یہی خدا ہے. اس سے بھی گھٹیا مذہب سناؤں, شرم آ رہی ہے قرآن کے سامنے نام لیتے ہوئے. انسان کے عضو تناسل کو بھی خدا بولا ہے. گجرانوالہ کے قریب گاؤں ہے, وہاں مندر ہے, اس چیز کی پوجا ہو رہی ہے کہ سب کچھ کا کرنے والا یہ چیز ہے. اس سے ہی انسان پیدا ہوتا ہے. اس سے آگے کی بات سنو, نیپال کے اندر چوہوں کی پوجا کی گئی. چوہے کو خدا بنایا نیپال میں. جب گھٹے گا تو پھر اتنا گھٹاتے ہیں اللہ تعالیٰ, نقص طبیعت کے اندر لاتے ہیں, دماغ کے اندر لاتے ہیں کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کو خدا بولتا ہے, گائے کے پیشاب کو خدا بولتا ہے. یہاں تک کتنا شکر اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا. کچھ بھی نہیں ہو, کچھ بھی نہیں کروں, ہر وقت نیکی لکھی جا رہی ہے. ہوں تو مسلمان نا, ایمان ہونے کے ناطے. کافر کچھ بھی نہیں کرے, گھر میں غریب سو رہا ہو, پھر بھی گناہ لکھا جا رہا ہے کفر ہونے کی وجہ سے. کتنی اللہ کا کتنا احسان ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ, اب تک اللہ تعالیٰ کے معاملے میں لڑ رہے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ, وہ رب شدید پکڑ والا ہے. آج تک تاریخ گواہ ہے, جناب نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک جس کو پکڑا ہے بخشا نہیں ہے. 500 سال کی جنت بنانے والا شداد, شداد صاحب کو اس نے کہا, اللہ کو آزمایا کہ بچ جائے گا. یہ اللہ کام نہیں کم از کم کر سکتے, سب کچھ کر سکتے ہیں. جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں یہ معاملہ اپنے میرے ذہن کے مطابق محال ہے. یہ ناممکنات میں سے ہے. اسرائیل نے کہا تھا میں اللہ کی طرف سے سفیر آیا ہوں اور میں ملک الموت ہوں اور میں نے تجھ کو مارنا ہے. اور اللہ نے عجیب تیرے کو ایک اختیار دیا ہے کہ اپنی موت کو خود پسند کر. کیسے مرنا چاہتا ہے؟ اس نے اپنے ذہن کے مطابق ایک محال چیز سوچی جو کہ ناممکنات میں سے اسرائیل نہیں کر سکتا. وہ کیا کہ اس حالت میں مروں, نہ اوپر ہوں نہ نیچے ہوں. بھائی کہیں تو ہوتا ہے بندہ, یا تو اوپر ہے یا تو نیچے ہے. اس حالت میں مروں, میں خلا کے اندر ہوں. خلا میں بندہ کب ہوتا ہے؟ تو منظور اللہ فرما رہے منظور, جنت کا دروازہ کھلا ہے جو اس نے بنائی ہے, باہر کھڑا ہے, اب اندر آنا چاہتا ہے. گھوڑے سے زمین پہ آتے ہوئے ختم کر دیا جاتا ہے. خلا میں تھا, نہ اوپر تھا نہ نیچے تھا. یہ اللہ کی ذات ہے, جب چاہے جیسا چاہے جو کر بیٹھے, کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ شدید المحال, شدید پکڑ والا ہے. وہ من اشد منا قوہ کے کہنے والے قوم عاد, ہاتھی کھانے والے ناشتیوں میں. سنوبر کے درخت کو 2 انگلیوں میں ڈال کرو, کیا درخت جی, 600 سال میں جوانی آیا کرتی تھی. 600 سال کی عمر میں جوانی آتی تھی. تو بسم اللہ ہے مقابلے, ہماری مقابلے کا کون ہے؟ ہمیں دیکھ کے لوگ مر جاتے ہیں, چاہے جائے کہ لڑنا ہی ہو جائے. ہوا بھیجی, انہی کو آپس میں پٹا کے وہ مار دیا. ایسے لگ رہا ہے بڑے بڑے تناور درخت پڑے ہوئے, ختم, چھٹی. اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. عافیت کس میں بھیا؟ یہاں 40 اور 45 ڈگری کی سینٹی گریڈ کی گرمی برداشت نہیں ہے. حرام کما کر ایسی لگائے گا, ڈنڈیاں لگائے گا, کنڈیاں لگائے گا. بجلی کے بل دینے کی اوقات نہیں ہے, پیسے نہیں ہے کہ میں 30,000 بجلی کا بل دوں گا, 2 نمبری کرے گا. کیوں؟ خالی گرمی سے بچنا چاہتا ہے. جہنم کی گرمی سے تیرا باپ بچائے گا, کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچائے. تو عافیت کس میں ہے؟ اسی کے ساتھ تعلق بنا لو جس نے سارے معاملے بنانے. ہمیں عافیتوں میں رکھنا ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. زندگی رہی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.